یہ دوسرا عقیدہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا۔ ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دین کی جڑیں جو ہیں دونوں اعتبار سے، دین تو نام ان دو چیزوں کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئیں، بنیادیں منہدم ہو گئیں، جڑیں کاٹ دی گئیں کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث نبویہ میں علی صاحب الصلاۃ والسلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے عنوان سے، ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا، اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا، کس شکل میں آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس وقت اس سے بحث نہیں ہے، لیکن دجالیت، فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ مثلا حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرکین کا، ایک کفر تھا اہل کتاب کا، ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے۔ اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں، ہزاروں صورتیں، اس پر بڑی مفصل میری تقاریر موجود ہیں، حقیقت و اقسام شرک، اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین میثاق میں شائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، بہت سے مراحل ہیں۔ ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے، وہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔
ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتابا متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر لیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کے جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں تھا، دین توحید وہی ایمان، البتہ شرائع کے اندر، شریعتوں میں کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعین ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزو کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے، اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا. اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لیے عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ابن اور ولد. ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، دو معنی ہیں اس کے. ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں. ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے. ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت ہے. تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے اولاد کے معنی میں. ولد یہ تو گویا کہ صلبی اولاد. اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا ہے، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا. صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا ہے. اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا. انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے. لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع. گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے. اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا گیا. اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال. سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا. تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی ہوئی، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہیں. لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے، 3 میں 1 1 میں 3. اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا. اس لیے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں، 3 میں 1 1 میں 3 ایک گورکھ دھندا ہے. نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے. باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں بھی ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت کے. لیکن دو چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی. تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دوسرا اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے، ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی ہے. خشت اول چونے حد میں مار کج تاثریا امیر ود دیوار کج. دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے پر. مسیح نے انتہائی ذلت کی موت، یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی موت ہے. یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے. مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے. اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی. اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے. صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا. سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے
مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا۔ ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا۔ دین کی جڑیں جو ہیں دونوں اعتبار سے، دین تو نام ان دو چیزوں کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئیں، بنیادیں منہدم ہو گئیں، جڑیں کاٹ دی گئیں کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ۔ یہ عجیب ہے، دیکھیے، جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے، متی کی انجیل جسے کہا جاتا ہے، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین واعظ ہے دنیا کا۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا، شریعت ساقط کر دی۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ گویا کہ جینٹائلز جو ہیں، غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا۔ یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام۔ ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے، لیکن اس پال نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں بھی۔ وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ساقط، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، بین ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پھر پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے، کہ اسماعیلیت نے بھی بین ہی یہی شکل اختیار کی ہے۔ ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دی۔ آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، مسجد ان کی ہوتی نہیں، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ اور بین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں۔ بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، وہ خلا کون پر کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل ہیں، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے، اس لیے کہ اب شریعت تو رہی نہیں، خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہوں گے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی
تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی۔ تھیوکریسی کسے کہتے ہیں؟ جو آج کی اصطلاح میں گالی، تھیوکریسی۔ قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں اسلام میں، اور 100% درست ہے۔ تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائیں۔ اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو عرض کیا انہوں نے، ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کچھ درست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں سمجھا۔ وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے شاید خدا نہیں مانا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو؟ جی ہاں یہ تو ہے، یہی تو فرمایا اربابا من دون اللہ ہے۔ تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی آتی ہے، اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی، نص سے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو۔ لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تبھی تو ان کو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے، ساورنٹی آف دی پیپل۔ کیا معنی ہے؟ کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں۔ ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آ گئے۔ یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، پوپ کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم ہوئی ہے یورپ میں۔ اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمٹ تھے، پال کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے، لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک، نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا۔ جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت پھیلی ہے وہ پالزم والی مسیحیت ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی ہے۔ اور 300 برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی، انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی۔ لیکن اس کے بعد قیصر روم کانسٹنٹائن، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹائن، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ پیس کر ایک بناؤ۔ وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش قدمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے، لہذا یہ کام کیا جائے۔ یہی قسطنطین نے کیا۔ اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالزم والی۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو ہے مشکل تھا، پالزم والی۔ اور اس کے بعد یہ اب اسٹیٹ کی جو مشینری تھی، جو طاقت تھا، جو دباؤ تھا،
اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ اس کے باوجود 200 برس اور گزرے۔ یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا، فلسفے کا، سائنس کا، حکمت کا، آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہیں، ارشمیدس ہو، یہ تمام کے تمام جو بھی ہے، تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا۔ یونانی حکما اعتراض کرتے تھے، لہذا سن 529 اس کو نوٹ کر لیجئے، جسٹینین ایک قیصر تھا، اب قسطنطین کے 200 برس بعد، اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دی۔ کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس، جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دے دیا جائے گا اور زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ انکوزیشن کورٹس قائم ہوئی، وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈوگما کی۔ وہ ڈوگما جو پولزم والا ڈوگما ہے، اس کی جڑ کھودنے والی ہیں دونوں چیزیں، اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہے، لہذا مذہب کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک یورپ میں، چونکہ سب سے بڑی امپائر یہی تھی، یورپ میں فلسفہ اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم ممنوع رہی۔ یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا 529 میں۔ اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے، پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے، اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا پوپ کون کرے گا؟ پوپ کو کرے گا۔ پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے۔ اب دیکھیے اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے اگلے پچھلے سب، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خلش رہ جاتی ہے انسان کے دل میں، چونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ جب کوئی شخص کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ جو ایک کانشنس ہے، وہ جو پرک کرتا ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر پوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کچھ اس کی مٹھی گرم کرو، کچھ ہدیہ پیش کرو، تو توبہ نامہ، معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے باز پرس تمہارے گناہ کے نہیں ہو سکے۔ پھر ان کی قیمتیں تھی، ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے ہدیے مقرر کیے گئے تھے۔ تیسری چیز، بائبل کا اول تو یہ کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر رہی تھی نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح کی یہ 4 انجیلیں بھی ہیں، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے، سند پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند ہے۔ بائبل کی شرح کرنے کی، بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا یورپ میں، یہ وہ دور تھا جب کہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا، نوٹ کرایا آپ کو، 529 میں جسٹینین کا یہ فرمان ہے، 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، وہی صدی ہے، اور 630 کے آس پاس، بلکہ 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا ہے۔ تو یہ تاریخی ان کو ریلیشن جو ہے ذہن میں رکھیے۔ جس وقت مسلمان آئے اور 200-300 برس جو ان کے عروج کے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، انتہائی تاریکی، مذہبی جبر اور استبداد، اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ ملاؤں کی حکومت جسے آپ کہیں گے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے سزا دے دے، پوپ کو اختیار حاصل ہے۔ کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گیا ہے تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کیا آدمی کو۔ اس قسم سے انکوزیشن رپورٹس جو ہیں وہ جو کورٹس وہاں قائم ہوئی، اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں افراد تحت کیے گئے، زندہ جلائے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی، اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں، اب بھاگ بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے، وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آ گئے۔ یہاں اب وہ کتابیں جو ہیں ان کے ترجمے ہوئے، خاص طور پر مامون اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر
یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہ غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں۔ دیکھیے سرکل کیسے بنا ہے۔ یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم اسلام میں، مڈل ایسٹ میں، اور پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی، اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم رینیسنس، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی۔ لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجئے، ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا اور کئی سو برس تک تصادم رہا کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنٹس میں۔ پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے ہیں، کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا ہے۔